الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی عظیم الشان سورہ النور کی مبارک آیتیں بہت سے دنوں سے الحمدللہ ہم سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل کی جو آیت کریمہ تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بہت ہی قیمتی احکام دیے تھے. جن میں سے ایک حکم تھا نگاہوں کی حفاظت کا، دوسرا حکم تھا شرمگاہوں کی حفاظت کا، تیسرا حکم تھا اپنی زینتوں کو، اپنی زیبائش اور آرائش کو ظاہر نہ کرنے کا بلکہ چھپانے کا، چوتھا حکم تھا اوڑھنی اور دوپٹہ اپنے سر، گلے اور سینے پر مضبوطی سے کس کر رکھنے کا کہ کہیں ہٹنے نہ پائے. اس حکم کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالی رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر کہ انہوں نے اس حکم پر کس طرح عمل کیا. چنانچہ فرماتی ہے جیسے ہی آیت مبارکہ کانوں میں پڑی، ان میں سے بہت سی عورتیں وہ تھیں جن کے پاس ایسا بڑا دوپٹہ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اس میں سے دوپٹہ بنایا اور اپنے سروں کو، اپنے گلے اور اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھانک کر ہی باہر نکلی. گویا رات کو آیت کریمہ نازل ہوئی، فجر کی نماز میں اس پر عمل فوری طور پر شروع کر دیا. کیا ہی مبارک جذبہ تھا قرآنی احکامات پر عمل کرنے کا
کیا ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان احکام کو سننے کے بعد فوری طور پر اس پر عمل کرنے میں پہل کریں، جیسے کہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان عورتوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسم اور طریقہ تھا، ایک فیشن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ اپنے پیچھے کی طرف لٹکاتی تھی، کبھی تو سر پر ڈالتی اور اس کا آگے والا جو پلو والا حصہ تھا اس کو پیچھے کی طرف لٹکا دیتی، اور آگے کا حصہ گلا اور گلے سے نیچے والا حصہ پورا کھلا رہتا، جو کہ بہت بڑا فتنے کا ذریعہ ہے۔ اور پیچھے کی طرف لٹکاتی یا دوپٹہ گلے کے پاس سے ڈال کر پیچھے ڈال دیتی تھی، سینہ وغیرہ حصہ کھلا رہتا تھا، اور اسی طرح اور بازار میں باہر چلتی تھی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت، پہلی جاہلیت میں جس طرح بے پردہ عورتیں باہر نکلا کرتی تھی، مسلمان عورتوں کو اس طرح نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام نے اس کے برخلاف یہ فیشن اور یہ طریقہ جاری فرمایا کہ دوپٹہ اس طرح پہنا جائے، اس طرح اپنے سر پر ڈالا جائے کہ سر کے بال بھی پورے چھپ جائے اور کان بھی چھپ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلا بھی، اور گلے سے نیچے والا سینے کا حصہ بھی پورا اس کے اندر کور ہو جائے اور چھپا ہوا رہے، کہ یہی فتنے کا ذریعہ ہے، اور اسی کی طرف گویا کہ مردوں کی سب سے پہلی نظر پڑا کرتی ہے، اور اسی کی طرف لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے میلان اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو جو عورتیں ہیں وہ اسی کے بارے میں پوری کوشش کرتی ہے کہ جو حصہ شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، جس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اس کو خوب ظاہر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نہ عورتوں کو ایسا موقع دینا چاہیے کہ لوگوں کی نظر وہاں پڑے، اور نہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر وہاں اٹھا کر دیکھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ محرم مردوں کا اور اس طرح کے مرد جن کے ساتھ کثرت سے مل جول رہتا ہے، ان کے سلسلے میں کچھ تخفیف کی کہ اپنی یہ زیبائش آرائش ان کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ 12 آدمیوں کی ایک فہرست بیان کی تھی۔ اس کے بعد آخر میں ایک حکم دیا تھا کہ چلنا کیسا ہو، مومن عورت کی چال کیسی ہونی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر زمین پر اس طرح مارتی ہوئی نہ چلے کہ جس سے اس کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے۔ ہم بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اندر پہنا ہوا کوئی ایسا زیور ہے کہ پیر زور سے زمین پر رکھنے کی صورت میں اس کی آواز اور کھنکھناہٹ مردوں کے کان میں پہنچے تو یہ ممنوع ہے۔ تو اسی طرح عورت کی کوئی بھی زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے کا برقع وغیرہ پہنے کہ جس سے اس کے لباس کی زینت ظاہر ہو، وہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح باہر نکلتے ہوئے اپنی خوشبو جو اندرونی زینت ہوا کرتی ہے لیکن اس کی بو لوگوں کے تک پہنچ جائے اور لوگوں کی طرف لوگوں کے لیے کشش اور میلان کا ذریعہ بنے، اس سے بھی منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کی خوشبو اجنبی مرد لوگ سونگے تو فہی کذا و کذا، وہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اس کو سخت ترین الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا۔ تو عورتوں کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر کبھی کسی عذر شرعی یا عذر طبعی کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اس طرح زیبائش اور آرائش کر کے نکلے کہ لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے، یا کہ اس طرح خوشبو لگا کر نکلے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ چال بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں شرافت ٹپکتی ہو، حیا اور شرم ظاہر ہوتی ہو، گویا کہ وہ حیا کی سواری پر بیٹھ کر نکلی ہو۔ راستے کے کنارے سے چلے، بیچوں بیچ نہ چلے، سینہ تان کر نہ چلے اور زور زور سے قدم رکھتی ہوئی نہ چلے، بلکہ ہلکے پیر سے چلتی ہوئی اس طرح چلے کہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ کوئی شریف زادی ہے، شریف گھرانے کی عورت ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اس سے علماء نے ایک عجیب بات نکالی کہ جب پیر میں پہنے ہوئے زیور کی آواز مردوں تک پہنچانا
یہ میلان کا اور کشش کا ذریعہ ہے، فتنے کا ذریعہ ہے، تو یہ زیور پہننے والی کی خود آواز ہو تو وہ کس قدر فتنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ عورت کے لیے بلا ضرورت کسی مرد کو اپنی آواز سنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت ضرورت کی چیز ہے تو بات کرے، لیکن اس میں بھی بات کرنے کا طریقہ سورہ احزاب میں سکھایا گیا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اگر کبھی بات کرنی پڑے پردے کے پیچھے سے تب بھی بہت نرم لہجے میں اور لچر لہجے میں بات نہ کرے، جس کی وجہ سے کسی مرد کے دل میں، کسی شہوت کے روگی کے دل میں شہوت کا روگ برک اٹھے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اس سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک اور فائدہ نکالا کہ جب آواز کا یہ مسئلہ ہے تو پھر صورت یعنی اس کا چہرہ جو سب فتنوں کا ذریعہ ہے اور سب محاسن کا مجموعہ ہے، ساری خوبصورتی وہیں جمع ہوتی ہے، اس کا چھپانے کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی تلقین فرمائی کہ اب آج تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، قرآنی احکام اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، لہذا اس کی پیروی کرو، آج تک جو کوتاہیاں ہوئی اس کے اوپر ندامت کے ساتھ استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ ان احکام پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ اس کے بعد آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ایک اور حکم فرما رہے ہیں۔ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے سارے احکام ابھی تک بیان کیے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح ایک اور مزید حکم یہ ہے کہ معاشرے کی اور سماج کی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سماج میں کم سے کم لوگ بے نکاح ہو۔ جو بھی آدمی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اس کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ جب حلال ذریعے سے اس کی خواہش پوری ہو جائے گی تو حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس سماج میں کنواروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بے نکاح لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں فاحشہ، بے حیائی اور زنا کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، جب اس کے پورا ہونے کا جائز طریقہ نہیں ملے گا، حلال طریقہ نہیں ملے گا تو پھر شیطان حرام راستے پر لے جاتا ہے اور سماج میں بے حیائیاں عام ہوگی، زناکاری عام ہوگی، نسب گڑبڑا جائیں گے اور لوگوں کے دامن پاک نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا، نکاح کا ترغیب دی کہ نکاح ہو جانے چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، انکحا ینکحو باب افعال سے اس کے معنی نکاح کرانا یا نکاح کے اسباب مہیا کر دینا، نکاح میں واسطہ اور ذریعہ بن جانا۔ وانکحوا الایام، ایام یہ ایم کی جمع ہے اور ایم کے معنی آتے ہیں بے نکاح آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بے نکاح مرد یعنی کنوارا مرد اور کنواری عورت دونوں اس میں داخل ہے۔ اب چاہے یہ ابھی تک ان کا نکاح ہوا ہی نہیں بالکل، یہ بھی اس میں داخل ہے، یا نکاح ہوا تو تھا لیکن عورت کا شوہر مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، یا شوہر کی بیوی مر گئی اور وہ بغیر بیوی کا ہو گیا، اسی طرح یا طلاق یافتہ ہے یعنی نکاح ہوا تھا لیکن طلاق ہو گئی تو ابھی فی الحال وہ بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر کے ہو گئے۔ تو جتنے بھی لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، چاہے وہ پہلے سے نکاح ہوئے ہی نہیں تھے یا یہ کہ نکاح ہوئے تھے لیکن فی الحال نکاح باقی نہیں ہے کسی ایک کے مر جانے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، تو جتنے بھی لوگ بے نکاح ہیں ایامہ اس میں داخل ہے، یعنی ایامہ میں وہ داخل ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ بھی بے نکاح ہوں تم ان کے نکاح کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یہ حکم کس کو ہے؟ والیوں کو ہے، سرپرستوں کو ہے، سماج کے بڑے لوگوں کو ہے کہ اگر سماج کی پاکیزگی چاہتے ہو تو ایسا ماحول تیار کرو اور اس طرح کے اسباب اختیار کرو کہ سماج میں، خاندان میں، گھروں میں کوئی آدمی بے نکاح نہ رہے، سب کے نکاح ہو جائے۔ جیسے ہی وہ نکاح کی عمر کو پہنچے اس میں جلدی نکاح کروانے چاہیے۔ اب یہ حکم وجوبی ہے یا استحبابی ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ وجوبی ہے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ترغیب ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، استحبابی حکم ہے، اللہ کی نظر میں یہ بات
پسندیدہ ہے کہ سماج میں کوئی آدمی بھی بے نکاح نہ رہے، بلکہ جو لوگ بھی نکاح کی عمر کو پہنچے ہیں ان کے نکاح ہو جائے، کوئی بیوہ عورت ہو گئی تو اس کا بھی نکاح ہو جائے، کوئی مرد ایسا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کا بھی نکاح ہو جائے، مطلقہ عورت ہے، طلاق دیا ہوا مرد ہے تو ان کے بھی نکاح کا فوری طور پر انتظام کرنا چاہیے تاکہ سماج میں بے حیائیاں عام نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روایتوں میں اس کی ترغیب دی ہے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی آدمی بھی نکاح کے خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی نوجوانوں کو کہ تمہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر اتنی استعداد اور کیپیسٹی پیدا کرنی چاہیے کہ نکاح کے خرچ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ۔ اور نکاح کا خرچ کوئی بہت بڑا خرچ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں نکاح بڑا آسان ہے، لہذا جو آدمی بھی اپنی بیوی کو مہر دے سکتا ہو، اور مہر بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور اس کے بعد بیوی کو لا کر کسی بھی جگہ رکھ سکتا ہو، چاہے وہ اپنا ذاتی مکان ہو، کرائے کا مکان ہو، کسی نے رہنے کے لیے دیا ہو، اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلا سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے، اور دوسرے حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، فلیتزوج۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحصن للفرج، فرمایا کہ اس طرح نکاح کر لینا یہ نگاہوں کو بہت جھکانے والا ہے، یعنی نکاح کر لیں گے، حلال ذریعہ مل جائے گا تو پھر نگاہیں جھک جائے گی، نگاہوں کی حفاظت آسان ہوگی۔ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا ارشاد انشاءاللہ وہیں بیان کریں گے۔ تو گویا پہلے تو خود نوجوانوں کو تاکید فرمائی کہ ان میں شہوت کا زور زیادہ ہوتا ہے، وہ جلدی سے نکاح سے فارغ ہو جائے، اور سرپرستوں کو بھی کہا کہ تم بھی نکاح کراؤ، والیوں کو، گھر کے بڑے لوگوں کو، خاندان کے، سماج کے بڑے لوگوں کو کہا کہ سماج میں جو بھی لوگ بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کا انتظام کرو۔ اب نکاح کے انتظام کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واسطہ بن کے پیغام لے کر جائے، ایک صورت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہیں اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ان کی مدد کر دو، تو اس طرح معاونت کرے، مدد کرے، اچھا رشتہ دکھائے، واسطہ بن کر جائے، کسی جگہ سفارش کی ضرورت ہو تو سفارش کر دے، یہ سب انکحوا میں داخل ہے۔ انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو بھی لوگ بے نکاح ہو ان کے نکاح کراؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں کنواروں کے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، وہیں بیوہ عورتوں کے بھی نکاح کی ترغیب ہے، اور اسی طرح کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی نکاح کی ترغیب ہے۔ گویا سماج میں کوئی بھی آدمی بے نکاح نہیں رہنا چاہیے، اس کے نکاح میں، یعنی مرد کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت عورت کے گھر میں، یعنی بیوہ عورت کے گھر میں ایسے ہی بغیر شوہر کے بیٹھے رہنے کو عام حالات میں پسند نہیں کرتی۔ اگر عورت جوان ہے یا ڈھیر عمر کی ہے جس کو شوہر کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ لیکن سماج کی حالت ایک طرف عجیب ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور دوبارہ نکاح کر لے اپنی عدت کے بعد تو اس کو بہت ہی غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس پر طعنے کسے جاتے ہیں اور اس کی طرف الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ ان بیوہ عورتوں کے نکاح کرنے پر ناک بھون چڑھاتے ہیں وہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بیوہ عورتوں کے نکاح پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے کہ شریعت کے ساتھ ان کا مزاج میل نہیں کھاتا۔ قرآن نے جس چیز کی ترغیب دی وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، قرآن جس چیز کو پسند کرے، اللہ جس چیز کو پسند کرے اس کو یہ آدمی ناپسند کر رہا ہے، تو اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے خلاف کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عورت اس طرح بیوہ ہو گئی ہے اور اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرور اس کا نکاح کر دیا جائے، ورنہ
چونکہ یہ ایک مرتبہ شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے، اس کے لیے اکیلے رہنا زیادہ خطرے کی بات ہے، اور یہاں زنا کے امکانات زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے شریعت نے بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اکثر بیوہ عورتیں تھیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح فرما کر امت کو عملی پیغام دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کیے جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صورت اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب کہ دوسرے تیسرے نکاح کی راہیں کھولی جائے، کہ کوئی جوان مرد ہے تو اس کو جب تک جوان عورت ملے گی، کنواری عورت ملے گی، وہاں تک وہ بیوہ کے ساتھ نکاح پہلی مرتبہ تو نہیں کرے گا۔ تو یا کہ بڑی عمر کی عورت ہے تو اس کے لیے بڑی عمر کا ہی مرد چاہیے، تو ایسا کوئی مرد مل جائے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی مرد دوسرا تیسرا نکاح کر کے ایسی بیوہ عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے تاکہ ان کی بھی خواہشات کے پورا ہونے کا ذریعہ حاصل ہو جائے، ان کی کفالت کا ذریعہ ہو جائے۔ بہرحال تو پہلا حکم یہ دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ تو شریعت کا مزاج یہ معلوم ہوا کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ سماج میں لوگ بغیر نکاح کے گھومتے رہیں، تو نکاح جتنا ہو سکے جلدی کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جو اس طرح کے بے نکاح لڑکے لڑکیاں ہوں ان کا جلدی سے نکاح کرانے کا اہتمام کرے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اب اس زمانے میں اسلامی سماج کا ایک بہت بڑا حصہ غلام باندیاں بھی تھی۔ اس دور میں ابھی تو دنیا میں غلام باندیوں کا وجود نہیں رہا، لیکن جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں غلام باندیوں کی بہتات تھی، کثرت تھی۔ کئی طریقے سے جنگ کی قیدی بھی غلام بنا دیے جاتے تھے، یا ایک کہ بہت سی مرتبہ غریب اور کمزور آزاد لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا دیا جاتا تھا، یہ بھی ایک صورت تھی۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ غلام باندی کی نسلیں جو چلتی تھی وہ بھی غلام باندیاں تھی۔ تو سماج میں یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ تھا، اور عام طور پر ان کی اخلاقی حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سے تو جنگ میں پکڑ کے لائے جاتے تھے، تو وہ کافرانہ معاشرے سے آئے ہوتے تھے، تو وہاں کی عادتیں ان میں ہوا کرتی تھی، تو ان میں بھی بہت امکان تھا کہ ان کے ذریعے سے سماج میں بے حیائی اور برائیاں اور بدکاریاں پھیلے۔ تو فرمایا کہ تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے، عباد عبد کی جمع ہے غلام، ایما امتن کی جمع ہے باندی، اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو، صالحین سے مراد جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو، صرف آزادوں کا نہیں، غلام اور باندیوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہو۔ صالحین کا ترجمہ عام طور پر نیک لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی ان سے یہ توقع ہے، ان کے اخلاق سے اور ان کے برتاؤ سے آقا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایک اچھی زندگی بسر کریں گے، زوجیت کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور نکاح کے بعد بھی آقا کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے غلام باندیوں کا بھی نکاح کرا دو تاکہ وہ بھی تکلیف میں نہ رہے، اور جب ان کی بیوی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے جائیں گے، اور اس طرح کے لوگوں میں زنا زیادہ پھیل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ لہذا آقاؤں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری ملکیت میں غلام باندیاں ہیں اور وہ نکاح کے قابل ہے تو ان کا بھی نکاح جہاں مناسب سمجھے کروا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ عجیب بات قرآن مجید نے ارشاد فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ہماری دختی رگ پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ یعنی جن کا نکاح کرنا ہے وہ فقیر ہیں، فی الحال غریب ہیں، محتاج ہیں، تو تب بھی انہیں نکاح سے مت روکو، اس لیے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، انہیں بے نیاز کر دے، مالداری عطا فرما دے۔ اس آیت کا یعنی اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ فقر یعنی موجودہ فقر، موجودہ پستہ خستہ حالی، یہ نکاح سے مانع نہیں ہونی چاہیے، نکاح سے روکنے کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر لوگ اسی لیے نکاح نہیں کرتے کہ ابھی تو پیر پر کھڑا نہیں ہے، تو کیا سر پہ کھڑا ہے؟ ذرا کماوے، اس کے بعد ذرا گھر پر اچھا ہو جائے اور پھر اچھی جاب لگ جائے، اچھی شاپ ہو جائے، اس کے بعد پھر نکاح کریں گے۔ اور اس وجہ سے نکاح کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور عمرے کی عمریں گزر جاتی ہے۔
لڑکے 30 سال کو پہنچ جاتے ہیں، لڑکیاں 25 27 28 سال کو پہنچ جاتی ہے، وہاں تک نکاح نہیں کرتے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ فقر موجودہ، اور فقر بھی وہ نہیں، لیکن اپنے ذہن میں ایک سٹیٹس رکھا ہے کہ نکاح سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جن کا نکاح کرنا ہے، اگر لڑکی والوں کے پاس کسی لڑکے کا ایسا رشتہ آ جائے اور لڑکا موجودہ صورت میں بہت مالدار نہیں ہے، ہاں لیکن اتنا ہے کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، بہت اس کو اعلیٰ درجے کے بنگلے میں نہیں رکھ سکتا لیکن فلیٹ میں رکھ سکتا ہے، چھوٹے مکان میں رکھ سکتا ہے اور اس کی مہر دے سکتا ہے، اتنی صلاحیت ہے، لیکن زیادہ اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ آگے کی معاملہ نہیں ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت لمبا حساب مت لگاؤ کہ ابھی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بچے ہوں گے تو بچے کی شادی کیسے کروائے گا اور پھر کیسے رہیں گے اور یہ وغیرہ، تو بہت لمبی چوڑی سوچ مت رکھو، اس لیے کہ یہ فقر اور غنا، مالداری اور غریبی، یہ ایک حالت پر رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج کا غریب کل کا مالدار ہو جاتا ہے، آج کا مالدار کل غریب بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ موجودہ حالت میں فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تب بھی ان کے نکاح کرا دو، اس لیے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، مالدار کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی نکاح کرے گا وہ مالدار ہو ہی جائے گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم فقر کے خوف سے نکاح نہیں کراؤ گے تو ضروری نہیں ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ مالدار بن جائے گا، اور اگر تم فقر کی حالت میں ہی نکاح کرا دو گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، آگے جا کے مالدار بھی بن سکتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ شریعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ روزی کا ذمہ دار تو اللہ ہے۔ جس عورت کی روزی اب تک اس کے باپ کے گھر آ رہی تھی، جب وہ نکاح کر کے شوہر کے گھر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ادھر منتقل کر دیتے ہیں، اب وہ شوہر کے گھر آنے لگتی ہے۔ جب آئندہ بچے ہوں گے تو بچے کی روزی وہ لے کر آئیں گے۔ اسلام نے تو معیشت کو اور اکانومی کو اسی نظر سے دیکھا ہے، صرف ظاہری اسباب پر موقوف نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے اللہ۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کا احساس آتا ہے، پہلے کے مقابلے میں وہ محنت بھی زیادہ کرتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کچھ کاروبار کرتا ہے، اور بہت سی مرتبہ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اسی سنجیدگی ہوتی ہے، وہ شوہر کو ترغیب دیتی ہے، اچھے مشورے دیتی ہے، اور پھر اس کے ہاں مالداری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے کیپیبل ہوتے ہیں اور ان کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنے داماد کو سپورٹ کر دیتے ہیں، پیچھے سے مدد کر دیتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار لگا دیتے ہیں اور اس کا معاملہ چل پڑتا ہے، تو بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہ آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف موجودہ فقر کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے نکاح کو نہ روکا جائے بلکہ نکاح کروا دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنے فضل سے چاہے گا تو بے نیاز کر دے گا۔ کسی کو نکاح کے بعد بھی فقر باقی رہتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری اور قاعدہ وعدہ نہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ سب کو بے نیاز کر ہی دے گا، سب کو مالداری دے ہی دے گا۔ ہاں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس لیے بتانا یہ ہے کہ صرف موجودہ فقر کی وجہ سے نکاح کو روک کر مت رکھو، بڑے فسادات وجود میں آتے ہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ یہاں ذرا ہم اپنے سماج کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے ابھی تو گھر بن رہا ہے، نیا گھر لینا ہے، اور یوں ہے فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں، 2 سال 4 سال تک نکاح کو مؤخر کر کے رکھتے ہیں، نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو گھروں میں بٹھا کر رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا نقصان دہ ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ ظاہر ہے کہ ماحول ایسا ہے جہاں ہر جگہ عریانیت ہے، فحاشی ہے، نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے۔ ایسے حالات میں اگر نکاح بھی نہ کرائے تو شہوات کا جوش ہے وہ کہاں پورا کریں گے؟ بہت سی مرتبہ نعوذ باللہ وہ زنا میں اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات میں پڑ جاتے ہیں، تو آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے کہ جتنا نکاح مؤخر ہوگا، دیر سے ہوگا، اتنی ہی اولاد دیر سے ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کے جوان ہوتے ہوتے یہ آدمی بوڑھا ہو جائے گا۔ شریعت کا ایک سسٹم ہے، اگر اس کی رعایت رکھی جائے تو انسان کی زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکیاں تو بہت جلدی جوان ہو جاتی ہے، سمجھو 11-12 سال میں، اور لڑکے ہیں وہ 13-14-15 سال میں جوان ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اب ان کے نکاح 2-4 سال کے بعد بھی کرائے جائے تو 18 سال کی عمر میں بھی اگر ایک لڑکا نکاح کرتا ہے تو مان لو 19-20 سال کی عمر میں وہ باپ بن جائے گا، اور اس کی اولاد جب جوان ہوگی تو اس کی عمر ابھی صرف 40 سال ہوگی،
اور 40 سال کی عمر میں آدمی جوان ہوتا ہے ابھی، اور اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اور وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت اچھی طرح کرے، اور اس کے 2 4 5 6 بچے ہوئے تو سب کی نکاح کرا کے وہ خود اپنی عمر 50 سال 55 سال ہوگی، وہاں تک تو فارغ ہو جائے گا۔ جب لڑکے لڑکیاں سب بڑے ہو گئے اور وہ کماتے ہو گئے اور فارغ ہو گئے نکاح سے، تو اب باپ بالکل ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا۔ اب آخر کی اس کی جو عمر ہے وہ آرام میں بھی گزر سکتی ہے، عبادات میں بھی گزر سکتی ہے، سکون کے ساتھ وہ آخرت کی تیاری میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر نکاح کر رہا ہے 25 30 سال کی عمر میں، تو اس کے بچے کب بڑے ہوں گے؟ جب تک مرے گا وہاں تک اسی فکر میں رہے گا کہ ابھی یہ بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی اس کی شادی کرنی ہے، ابھی اس کا یہ باقی ہے، اس کا یہ باقی ہے، پوری زندگی اسی جھمیلوں میں اس کی گزر جائے گی۔ اس لیے جلدی نکاح کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی کو مالدار کرے گا تو اس کے خزانے کم ہو جائیں گے۔ اللہ سے اچھی امید رکھ کے نکاح کرا دو، اللہ وسعت والا ہے، وہ وسعت فرما دے گا۔ علیم، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، لوگوں کی کیا حاجتیں ہیں، لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ بھی اس کے علم میں ہے، لہذا جس کی جو ضرورت ہوگی اللہ پوری کرے گا اپنی وسعت سے۔ کتنی پیاری آخر میں 2 باتیں بیان فرمائی، واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ کی وسعت پر نظر رکھو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ علیم بھی ہے، علم والا ہے، اس کو ہر انسان کی حالت معلوم ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کے مواقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے تھام کر رکھیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز نہ کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی میں نکاح کی وسعت ہی نہیں ہے، یعنی اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ کسی عورت کا مہر دے سکے اور اس کو کسی جگہ رہائش مہیا کر سکے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، اتنی بھی وسعت اور گنجائش نہیں ہے۔ یا یہ سب تو وسعت و گنجائش ہے لیکن رشتے ہی نہیں ہو رہے، جہاں کہیں پیغام بھیجتا ہے وہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے، یا لڑکی ہے تو اس کا کوئی پیغام ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ فی الحال ان کے نکاح بھی نہیں ہو پا رہے، نکاح کے مواقع انہیں مہیا اور میسر نہیں ہے کسی وجہ سے، شرعی وجہ سے، تو جب تک نکاح نہ ہو جائے وہاں تک انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر رکھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نکاح نہیں ہو رہا ہے تو زنا میں چلے جاؤ، حلال نہیں مل رہا ہے تو حرام میں منہ مارو، اس کی شریعت نے گنجائش نہیں دی۔ جیسے کوئی آدمی بھوکا ہو جائے، اس کو بہت بھوک لگی ہے اور حلال طریقے سے کچھ نہ ملے، لیکن بھوک اس قدر شدت کو اختیار کر گئی کہ جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام کے ذریعے سے بھی اپنا پیٹ بھر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ نکاح کی جو شہوت ہے اور جو خواہشات ہے وہ اس قدر شدید نہیں ہوتی جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کی جان نکل جائے، اس میں جان نہیں نکلتی ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ شہوت کا تقاضا کبھی جوش میں آتا ہے اور لیکن اس کو آدمی روکنا چاہے تو اس پر کنٹرول کر سکتا ہے، یہ گنجائش ہے۔ اس لیے فرمایا لیستعفف، جب تک نکاح نہ ہو جائے اور نکاح کے مواقع مہیا نہ ہو جائے وہاں تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر اپنی پاک دامنی کے اسباب اختیار کریں تو اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہے، لیکن آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور ادھر ادھر نظر اٹھاتا رہے اور ادھر ادھر کی سوچ رکھے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اوپر والی روایت میں بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو فی الحال نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، کیپیسٹی نہ ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزے کثرت سے رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ کثرت سے روزے رکھنا اس کی شہوت کے زور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے علاج بتایا، نگاہوں کی حفاظت کرے، اوپر جو احکام آئے اس پر عمل کرے، اور اگر شہوت کا بہت زور ہے تو روزوں کی کثرت کرے تاکہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہیں، نکاح کے مواقع جنہیں مہیا نہیں ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، یعنی اپنے دامن کو پاک رکھیں، بدکاری میں نہ جائے۔ کب تک؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی بے نیاز کر دے، انہیں بھی غنی کر دے۔
یعنی اتنی کیپیسٹی ان کی پیدا ہو جائے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، یا نکاح کے رشتے نہیں آ رہے تھے تو جب تک اللہ تعالیٰ نکاح کے لیے انتظام نہ فرما دے وہاں تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے۔ علماء نے اس سے اشارہ نکالا ہے کہ جو آدمی نکاح کا ارادہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی ضرور کریں گے، یعنی نکاح کا جب تک نہ ہو وہاں تک تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے اور اس کے لیے آگے نکاح کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ عونہم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا، اللہ کے اوپر گویا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے ارادے سے جو نکاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ بس آدمی سچے دل سے اپنی نیت کو صاف کرے، اللہ سے دعا کرے اور جائز درجے میں رہتے ہوئے اسباب بھی اختیار کرے، گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے اور روزی کے لیے اسباب اختیار کرے، نکاح کے لیے بھی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے اور تلاش کرے اور پیغام بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیں گے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے نفس کو بچا کر رکھے گناہوں سے جب تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ غنا اللہ کے فضل سے آتا ہے، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو وہاں تک کوئی آدمی غنی اور مالدار نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں اور سماج میں جو غلام باندیاں تھیں ان کے بارے میں کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ کل۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں بے نکاح لوگ باقی نہ رہیں۔ جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے نکاح کسی نہ کسی درجے میں ہو جانے چاہیے، چاہے وہ کوئی بیوہ عورت ہو یا ایسا مرد ہو جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، طلاق یافتہ ہو، طلاق دینے والا ہو، یا بالکل ہی ابھی کنوارے ہیں، جوان ہیں، تو ان کے بھی نکاح کا جتنا ہو سکے جلدی انتظام کرنا چاہیے۔ جوانوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے نکاح کا انتظام کرے اور گھر کے والیوں کو، سرپرستوں کو، سماج کے بڑے لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غلام باندیاں اگر تھی تو ان کے لیے بھی نکاحوں کا انتظام کروانا چاہیے۔ اپنے یہاں نوکر وغیرہ ہے، کام کرتے ہیں تو وہ بھی غلام باندی کے حکم میں کسی درجے میں ہوں گے، لہذا جو بڑے لوگ ہیں جن کے یہاں نوکر چاکر کام کرتے رہتے ہیں وہ اپنے غلام باندیوں کے، اپنے نوکر نوکرانیوں کے بھی نکاح کا انتظام کسی طرح کرا دے اور صرف موجودہ فقر کو نکاح کے لیے مانع اور رکاوٹ نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ بہت اچھی حالت ہو جائے گی پھر نکاح کریں گے۔ اور ہمارے یہاں تو خواہ کی ہی نکاحوں میں دیری ہوتی ہے کہ ابھی وہ جہیز تیار نہیں ہے، جہیز میں جہاز چاہیے، تو اتنا لمبا چوڑا انتظام ہے کہ بیچارہ باپ کماتے کماتے تھک جاتا ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موجودہ حالت میں انسان کے پاس جتنی وسعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اس اعتبار سے دے دے۔ اسی طریقے سے لڑکے کے بارے میں بھی بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لوگ رشتہ لے کر آتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ جاب کیسی ہے اور یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر دینداری ہے تو اس کے اوپر انسان کو کر دینا چاہیے، باقی روزی کا مالک اللہ ہے۔ جو لوگ بہت مال دولت دیکھ کر دیتے ہیں آگے چل کر وہ فقیر ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا نکاح توڑ دیں گے؟ تو یہ فقر اور غنا، مالداری اور غریبی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، وہ تو آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آدمی آج کا غریب کل کا مالدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی موجودہ صورت اتنی ہے کہ وہ نکاح کے بعد کی زندگی میں جو حقوق ہے اس کو ادا کر سکتا ہے بنیادی طور پر، تو پھر نکاح میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ واسع ہے، بہت وسعت والا ہے، علم والا بھی ہے، اور جن کو بھی نکاح کے مواقع مہیا نہ ہو وہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے جب تک کہ نکاح کا کوئی انتظام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پورے سماج کو اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے نکاح ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے جوڑے مہیا فرمائے اور اس کی کوشش